الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد والغائب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، حاضرین مسجد، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شر القرون کے دور میں بھی ایک ایسی جماعت کو رونما فرما رکھا ہے جو پوری دنیا میں اللہ کے دین کو لے کر گشت کر رہی ہے۔ اس جماعت کا نام ہے تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں جو آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تبلیغی جماعت کے بارے میں جو آج دہشت گرد کا الزام لگایا جا رہا ہے، تبلیغی جماعت کے بارے میں جو آج گمراہی والی جماعت کے نام سے پکارا جا رہا ہے، یہ دشمنان اسلام کی ایک بہت بڑی سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنے صحیح آنکھوں سے دیکھے تو اسے دن دن نظر آتا ہے اور رات رات نظر آتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت روز روشن کی طرح آیا ہے اور پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایسی جماعت ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے جو لوگوں کو غلط جگہوں سے نکال کر مسجد میں کھڑا کرتی ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے جو لوگوں کو شراب خانوں سے نکال کر اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھاتی ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے جو اللہ سے رشتہ توڑنے والوں کو اللہ سے لا کر کے ملاتی ہے اور جوڑتی ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہٹ کر زندگی گزارنے والے، لاابالی پن میں منمانی زندگی گزارنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملانے والی جماعت ہے، جو غافل انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچانے والی جماعت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے والی جماعت کا نام تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت کوئی نئی جماعت نہیں۔ اس جماعت کے 100 سال تقریباً ہوئے اور یہ جماعت کس پس منظر میں شروع ہوئی تھی، میں آپ کے سامنے ایک جھلک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کر عالم بنے اور مدرسہ سے باہر انہوں نے قدم رکھا تو دیکھا کہ ہمارے مسلمان جو آخری امت ہے، جو امت محمدیہ کہلاتی ہے، جو خیر امت ہے، وہ شراب خانوں میں جا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بڑی جماعت تاش کھیل رہی ہے، وہ لہو و لعب میں لگی ہوئی ہے، اور مسجد کو بالکل سنسان اور ویران دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ کوئی ایسا راستہ بتا، کوئی ایسا راستہ دکھا کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے مسلمان جو مسجد سے دور ہے، شراب خانوں میں بیٹھا ہوا ہے، کھیت کھلیانوں کو آباد کیا ہوا ہے اور مسجد کو ویران کر کے رکھا ہے، وہ مسجد کو آباد کرنے والے بن جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا کر ان کی رہنمائی فرمائی، اور وہ رہنمائی یہ تھی کہ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو جا کر کے بلاتے، 5-10 آدمی سے ملاقات کرتے اور صبح سے شام تک انہیں کلمہ سکھاتے۔ ایسا مسلمان جن کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا، کلمہ بھی یاد نہیں تھا، ان کے سامنے بیٹھ کر کلمہ کا رٹ لگاتے اور ان سے پوچھتے صبح سے شام تک کتنی مزدوری ملتی ہے؟ کوئی بولتا تھا 1 روپیہ، کوئی بولتا تھا 8 آنا، کوئی بولتا تھا 4 آنا۔ تو جن کی جو مزدوری تھی ان کو یہ کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ مسجد میں جا کر کے بیٹھیں، مزدوری جو بھی ہوگی وہ ہم دیں گے، ہم آپ سے کوئی پیسے کا سوال نہیں کریں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک آگ جلائی تھی، وہ ایمان کی آگ تھی کہ ایک بھی انسان جہنم میں جانے والا نہ بنے۔ ہماری امت کا ایک انسان جہنم سے نکل کر جنت والے بن جائے، گمراہی سے نکل کر ہدایت کے طرف آ جائے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کے طرف لے کر کے آئے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر کے آئے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا طبقہ مسجدوں سے دور تھی، شراب خانوں کو آباد کی ہوئی تھی، کھیت کھلیانوں میں بھر دن کام کرتی تھی، اور انہیں نماز سے، اللہ کے دین سے، قرآن سے، حدیث سے، سنت سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو ایسے موقع پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، تصوف کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ ایک جگہ ایک جماعت گئی، بستی میں ایک آدمی بھی نماز کے لیے نظر نہیں آیا، وہ خود اذان دیے، نماز پڑھائے، اور نماز پڑھانے کے بعد بستی میں گئے گشت کرنے کے لیے، کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو لے کر کے آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ لوگ ایک دقیانوسی جماعت ہے، بہت پرانی جماعت ہے، آپ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بس مسجد میں مجھے پناہ دیجئے، سونے کی اجازت دے دیجئے۔ وہ لوگ کہنے لگے اجازت ہے، آپ مسجد میں رہیں، لیکن گشت کرنے جانے کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی، باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کہا یہ بھی منظور ہے۔ یہ لوگ مسجد میں جا کر رات میں نماز پڑھے، اور 3 بجے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ اس بستی والوں کو ہدایت دے۔ پورے بستی کے لیے انہوں نے دعائیں کی، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ 1-2 آدمی مسجد کے طرف آ رہے ہیں۔ وہ قریب جا کر کے بیٹھا، پوچھا کیوں آئے؟ کہا کہ بس دل کیا کہ مسجد کے طرف جائیں اور مسجد میں جا کر کے دیکھیں مسجد میں کون آیا ہوا ہے، آپ لوگوں سے ملنے کے غرض سے آئے۔ پھر بات ہونے لگی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے، کیوں آئے ہیں اس مسجد میں؟ کہا کہ بس اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہوں، رسول اللہ کے سنت کو اللہ کے بندوں کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم لوگ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبعین ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی نبی کی سنت کے تابعدار بن جائیں، اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ تو ان میں سے 2 آدمی نے کہا ٹھیک ہے، آج سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ دونوں ساتھ دینے لگے، اور اس کے بعد کہا کہ اب ہمارے ساتھ گشت کرنے کے لیے چلیں، انشاءاللہ بستی میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بستی میں گشت کرنے کے لیے گئے، نئی جماعت ان کو نظر آ رہی تھی، 1 آدمی سے ملے، 2 سے ملے، 3 سے ملے، بہت دیر تک ان کے لیے بیٹھ کر کے دعائیں کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ نے ان کی باتوں کو سن لی، اور ایک وقت آیا پوری بستی نمازی بن گئے۔
یہ ایک بستی کی کہانی میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ ان کی کارگزاریاں سنیں گے اور کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس روئے زمین پر کوئی خطہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں یہ تبلیغی جماعت نہیں پہنچتے۔ چاہے بدیش کا کوئی بھی ملک ہو، افریقہ کے جنگلوں میں انہوں نے دین کو پھیلایا، جہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے کارگزاری آئی تھی کہ چند جماعت کے ساتھی جنگل میں پھنس گئے تھے اور ڈر رہے تھے کہ اس جنگل میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ایک شیرنی نکل کر کے اندر سے آئی اور آ کر کے اپنا کان کو جھلا رہی تھی اور سر کو جھما رہی تھی اور جماعت والے کو اشارہ کر رہی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ چلے۔ وہ شیرنی آگے آگے چل کر کے جماعت والے کو جنگل پار کرائی۔ یہ ایسی جماعت ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ کسی بھی جماعت کو پرکھنا ہو اور سمجھنا ہو، آج دنیا میں بہت ساری جماعت ہے، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، سمجھداری دیا ہے، آنکھ دیا ہے، اگر پرکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس جماعت کے خیر کا کام کیا ہے، کتنی اس کے اندر بھلائی ہے اور کتنی برائی ہے۔ اس جماعت میں گھس کر کے دیکھیں، قریب جا کر کے دیکھیں، تب جا کر کے ان کی اچھائی اور برائی سمجھ میں آئے گی۔ اور بات رہی گڑبڑی کی، تو افراط و تفریط، کون سا انسان ہے جس کے اندر افراط و تفریط نہیں؟ وہ کون سی جماعت ہے جس سے کمی بیشی نہیں ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آسمان کے نیچے فرشتہ اور نبی کے علاوہ کوئی معصوم پیدا نہیں ہوا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فرشتہ اور انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم بن کر کے نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم دودھ کا دھلا ہوا ہے، ہم ماننے کے لیے اس کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یہ انسان تو خطا اور بھول سے ہی مرکب کیا گیا ہے۔ ان کی جو مٹی سانی گئی تھی جس سے یہ انسان بنائے گئے ہیں، وہ خطا اور بھول سے ہی بنائے گئے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، جو سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی ہے، کہا تھا کہ فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، کہ فلاں درخت کے قریب تم نہیں جانا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ بہلایا، پھسلایا، قریب کیا، اس کے بعد اسی درخت کے پاس لے جا کر کے دانہ کھلوا دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر نکال دی۔ تو جب آدم علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی خطا ہو سکتی ہے، تو ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، دوسروں کی غلطی زیادہ نظر آتی ہے۔ ہمارے اندر 99 برائیاں ہیں اور دوسرے کے اندر صرف ایک برائی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی برائی کو بازاروں میں جا کر کے پھیلائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی برائی کو سر عام بدنام کریں، ان کے اوپر تہمت لگائیں، لوگوں کے نظروں سے ان کو گرا دے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ اور قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کے طرف بلائیں اور برائی سے منع کرے۔ آپ پوری دنیا گھوم کر کے دیکھ لیجیے، پوری دنیا گھومیے اور اس دنیا کے اندر دیکھیے کون سی ایسی جماعت ہے جو ایک ایک فرد سے ملتی ہے، ایک ایک گاؤں میں چکر کاٹتی ہے، ایک ایک مسجد میں جاتی ہے، شرابیوں سے بھی ملتی ہے اور جواریوں سے بھی ملتی ہے، گھٹیا سے گھٹیا انسانوں سے ملتی ہے، لیکن جب بھی ان سے ملتی ہے تو ان کو اچھے نام سے پکارتی ہے، ادب و احترام سے بات کرتی ہے۔ اگر پورے دنیا کا سروے کریں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ تبلیغی جماعت ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے چھوٹے موٹے
کچھ کپڑے لے کر کے بستی سے گھر بار کو، ماں باپ کو، بیوی بچے کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ تو دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنا ایمان بنانے کے لیے جا رہے ہیں. ایک نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت کے ہاتھوں پر ہدایت پایا ہے. ایک نہیں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آئے ہیں، اور ایک نہیں لاکھوں ایسے شرابی ہیں جو تبلیغی کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے اور ایمان پر چلنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے. ایک نہیں ہے. باہر چھوڑ دیجیے، اپنے اپنے بستی کا معائنہ کیجیے، کارگزاری لیجیے، دیکھیے کہیں بھی جائیے، بہت بڑی قربانی ہے تبلیغی جماعت کی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا الیاس صاحب خود صوفی تھے، صوفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صوفی کا ایک معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے صوفی کا قبر پرستی کرنا، قبر بنا لینا، قبر پر مقبرہ بنا لینا اور اس کے اوپر چادر چڑھانا اور اس کے پاس بیٹھ جانا اور بیٹھ کر کے حلوہ پوری وہاں پر پیش کرتے رہنا اور چونٹی کو اور بڑے بڑے جو جانور ہوتے ہیں ان کو وہاں کھانا کھلاتے رہنا. اس کا نام صوفی. آج جو سعودیہ نے تبلیغی جماعت کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہا ہے، یہ ان سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی. یہ بہت بڑی کوتاہی ہوئی کیونکہ انہوں نے اس چیز کو پرکھا نہیں، اس چیز کو سمجھا نہیں. جب ہمارے ملک کے علماء نے ان سے پوچھا کہ آپ تبلیغی جماعت پر بین کرنے کی کوشش کیوں کیے اور آپ نے منبروں سے ان کی گمراہی کے فتوے کیوں صادر کیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ مطلب سمجھ کر کے کہے تھے، یہ مطلب سمجھ کہے تھے کہ وہ قبر کے پجاری ہیں، ان کا عقیدہ برباد ہے، وہ لوگوں کو گمراہی کے طرف لے کر کے جاتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے تو تبلیغی جماعت کا ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو کسی قبر پر جا کر چادر چڑھاتا ہو. یہ ہے ہی نہیں ہماری شریعت کے اندر. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے گمراہ لوگوں کو ہدایت پر لانا، سیدھے راستے پر لانا، مسجد سے دور جانے والوں کو مسجد میں لا کر کے بیٹھانا، اور اللہ سے بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، دنیا آباد کرنے والوں لوگوں کو مسجد آباد کرنے کا حکم دینا. یہ ہمارا کام ہے. وہ کام ہمارا نہیں ہے جن کی وجہ سے غلط فہمیاں ہوئی. لیکن یاد رکھیے، جو حق پر ہوتے ہیں ہر زمانے میں ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ہر زمانے میں. اس سے ہمارے نبی بھی محفوظ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے یہود و نصارہ نے اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا برا بھلا کہا اور ان کے راستے میں کانٹے بچھائے اور ان کو اتنا زیادہ پریشان کیا، ڈرایا، دھمکایا، یہاں تک کہ کہا کہ اگر سردار بننا چاہتے ہیں تو سردار بنا دیں گے، شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرا دیں گے، اونچی عالی شان محل چاہیے تو محل دے دیں گے. لیکن اللہ کا حکم بیان کرنا چھوڑ دیجیے، اللہ کا تعارف، رسول اللہ کی پہچان کرانا چھوڑ دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے تب بھی ہم اس کام سے باز نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد ہی اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. اللہ کے دین کو پوری دنیا میں قائم کرنا ہے، پہنچانا ہے. دنیا کی دولت کے کیا معنی ہے؟ کون سی قیمت ہے اس کی؟ جس دولت کو آج ہم دن رات لگا کر کے اللہ کو چھوڑ کر کما رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کیا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے سونا کا مکان بنا کر نہیں دے سکتے تھے؟ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ کے خزانے میں سونے کی کمی ہے، چاندی کی کمی ہے؟ نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر کے دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فرق دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان اپنے بیوی بچوں گھر اور سب کچھ میں لگ کر کے یہ اللہ کو بھول جاتا ہے یا بیوی بچے میں سمٹ کر رہ جاتا ہے. دنیا کمانے میں اللہ کو بھول
جاتا ہے اللہ یہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو ایسے ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا نہیں، ضرور آزمائے گا، بچوں میں مشغول کر کے، بیویوں کو پریشان کر کے، گھر میں پریشانی آئے گی، بہت ساری مشغولیاں آئے گی، گھر میں رزق کی کمی آئے گی، ہر چیز کر کے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، تب دیکھیں گے اللہ کا حکم ماننے والا کون ہے، اللہ کے حکم پر چلنے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے آزمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر ان مسلمانوں کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا اور یہ مسلمان راہ راست سے ہٹنے کا مجھے گمان نہیں ہوتا تو ہم دنیا کے کافروں کو سونا کا مکان بنا کر کے دیتے، سیڑھیاں بنا کر کے دیتے، وہ سیڑھی کے اوپر چڑھتے اور یہ مسلمان دیکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے، دنیا ان کے لیے جنت ہے، جو چاہے کرے، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس مسلمان کے لیے اللہ نے اس دنیا کو شریعت کا ایک دائرہ بنا دیا اور کہا کہ اسی دائرہ میں رہ کر کے زندگی گزارنا۔ جس طرح سے جیل کے اندر چار دیواری میں ہی آدمی رہتا ہے، اپنے منمانی خواہش نفس کو پورا نہیں کر سکتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے لیے اللہ نے حرام کو حرام کر دیا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا اور کہا جو دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا آخرت میں ان کی خواہش پوری کی جائے گی، جو ان کی خواہش ہوگی، جو چاہے گا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکاس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون۔ اگر پھل چاہیں گے تو پھل ملے گا، اگر کسی پرندہ کا گوشت چاہیے تو گوشت ملے گا، اگر حور چاہیے تو حور ملے گی، اگر ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے چاہیے تو وہ ملیں گے، اور لبالب بھرا ہوا شراب، اگر شیشے کے گلاس میں بھرا ہوا تسنیم کی گھونٹ ملی ہوئی اگر آپ کو چاہیے تو وہ ملیں گے۔ جنت کے اندر اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے، لیکن شرط ہے کہ دنیا اللہ کے حکم کے مطابق گزار لے تو آخرت اس انسان کے مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جو یہاں منمانی گزارا پھر وہاں روک لگ جائے گی، وہاں منمانی نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ذہن میں اس طرح کی کوئی بات آئی ہے کہ تبلیغی جماعت ایسی ہے ویسی ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے تبلیغی جماعت کو برا بھلا کہا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو ہم نے زبردستی 40 دن لگوایا، 40 دن میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا، رات میں تہجد پڑھا، سنت کے مطابق کھانا کھایا، سنت کے مطابق بیٹھا، سنت کے مطابق سویا، سنت کے مطابق پیشاب کیا، سب کچھ کیا، تو آنے کے بعد وہ تبلیغی جماعت کو کرنا کیا، کہا کہ اس جماعت سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت سارے خیر کا کام اس جماعت سے ہوا ہے، اس لیے اگر ذہن میں اس طرح کی کوئی بات ہے تو ان کو نکال دیجئے۔ دنیا میں بہت ساری جماعت ہے اور ساری جماعت راہ حق پر ہے، اپنے اپنے طریقے پر وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہی ہے اور اپنے اپنے طریقے سے وہ ہدایت کے راستے پر چل رہی ہے، دوسروں کو لا رہی ہے، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرتے رہیں اور دوسروں کے لیے راہ راست کا راستہ جو کر سکتے ہیں انہیں راست پر لا سکتے ہیں وہ کرتے رہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائیں، اللہ تبارک تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔